على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 آج کے درس کا حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اطاعت کی بات کی گئی ہے کہ حکم بجا آوری کرنا لازم ہے، اطاعت کرنا لازم ہے، یعنی جھک جانا ماننے کے لیے، انقیاد اختیار کرنا تسلیم کرنے کے لیے یہ لازم ہے۔ بس اصل بات یہ بتائیے۔ پھر اطاعت کی 3 قسمیں یا اطاعت کے 3 درجات ہیں۔ پہلی قسم یا پہلا درجہ اللہ کی اطاعت ہے، دوسرا درجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور تیسرا درجہ اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کا معنی میں نے عرض کیا فرمانبرداری، انقیاد، یہ اطاعت، تسلیم کرنا، ماننا۔ فرمان کی بجا آوری اللہ کی ذات کے اعتبار سے، ذات الہی کے فرمان کی بجا آوری مطلقاً فرض ہے۔ مطلقاً کیا ہے؟ اور دوسری بات، اللہ کے حکم کی بجا آوری مطلقاً فرض بھی ہے اور بالذات بھی اطاعت واجب ہے، یعنی اللہ پاک کی جو اطاعت ہے وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، کسی وجہ اور سبب سے نہیں، شرط کے ساتھ مشروط بھی نہیں اور وجہ اور سبب کی وجہ سے بھی نہیں، یعنی کوئی سبب اور وجہ بھی اس کے لیے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا حکم ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، نہیں۔ اللہ کا حکم ماننا بلا سبب، بلا وجہ، بلا قید و شرط ماننا فرض ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت بالذات ہے اور مطلق ہے۔ بالذات ہے اور سمجھ میں آ رہی؟ بالذات ہے یعنی کسی وجہ سے نہیں، اور مطلق ہے کسی شرط کی وجہ، کوئی شرط نہیں، یعنی کوئی مشروط کوئی چیز اس میں نہیں لگائی جائے گی کہ یہ چیز ہوگی تو اللہ کی اطاعت نہیں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو طوعا و کرہا، پسند کرے نہ پسند کرے، ہر صورت میں ماننا فرض ہے۔ اس لیے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اللہ خالق اور نمبر 2 رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، مطلقاً یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، لیکن بالذات نہیں، بالذات اطاعت اللہ کی، بالذات اطاعت کس کی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی
رسول کی اطاعت اس وجہ سے لازم ہے. اللہ کی اطاعت وجہ نہیں، رسول کی اطاعت میں وجہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ رسول پیغمبر ہے اللہ کا، رسول فرستادہ ہیں اللہ کے، رسول قاصد ہیں اللہ کے، رسول منتخب شدہ ہیں رب کے، رسول کو چنا ہے اللہ نے. تو اس چنیدہ شخصیت کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ اسے چنا اللہ نے، اسے چنا اللہ نے. تو چونکہ اللہ کے چنیدہ ہیں اس لیے ان کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہے. مطلقاً، اچھا مطلقاً واجب ہونے کی ایک اور تشریح یا تفسیر آپ سمجھ لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں ذرا آسانی سے آئے گی. دیکھیے، رسول نافرمانی نہیں کرتے، رسول نافرمانی گناہ نہیں کرتے، غلط بیانی نہیں کرتے، معاملات کو چھپاتے نہیں، اور پیغام کچھ ہو بتائیں کچھ، ایسا نہیں کرتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے کہ یہ گناہ ہے، اور بعض اس میں سے وہ گناہ ہیں جو بدرجہ کفر ہے. تو نبی تو کسی درجے کا گناہ نہیں کرتے. کبیرہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کفریہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کبیرہ بہت دور کی بات ہے. پیغمبر تو صریحاً کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے. پیغمبر گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. اسی لیے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، پیغمبر کی معصومیت کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر سے گناہ کا امکان نہیں ہوتا. پیغمبر سے گناہ کا امکان ہے اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اطاعت کی بات سمجھیے کہ رسول کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ رسول چونکہ غلط بیانی نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، غلط حکم نہیں دیتے، تو اس لیے ان کی اطاعت مطلقاً واجب ہے. کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں کہ یہ ہوگا تو رسول کی اطاعت ہوگی، یہ بات ہوگی تو رسول کی بات مانی جائے گی ورنہ رسول کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسا نہیں ہے. جیسے اللہ کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، اسی طریقے سے رسول کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہے. یہ دو اطاعتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے جی. اب تیسری اطاعت کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ دوسری والی بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی. تیسری قسم کی اطاعت ہے اولی الامر کی. کس کی؟ اولی الامر کی. اب اولی الامر کون ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے. اولی الامر نہ رب ہیں نہ رب کے رسول ہیں. رسول بھی نہیں، رب بھی نہیں، کیونکہ وہ پہلی دو اطاعتیں آپ کے سامنے آ چکی. اب یہ رسول اور رب کے سوا ہے، اور رسول اور رب کے سوا یاد رکھیے معصوم نہیں. رسول اور رب کے سوا معصوم، رسول کے سوا معصوم نہیں. جب معصوم نہیں ہیں، اب چونکہ امکان موجود ہے خطا کا، امکان موجود ہے غلطی کا، کہ کوئی بات کریں تو غلط ہو جائے، اگرچہ بالارادہ غلط نہ ہو، ارادتاً غلط نہ کریں لیکن ہو جائے غلط، کوئی عمل غلط ہو جائے، اگرچہ اس عمل میں جان بوجھ کر غلطی کرنا مقصد نہ ہو، کسی حکم کی سرتابی ہو جائے اگرچہ جان بوجھ کر نہ ہو. میں اگرچہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ کم از کم درجہ ہے کہ اگرچہ ان کی نیت میں نافرمانی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو جائے، پھر بھی ہو جائے تو یہ ممکن تو ہے نا. لیکن رسول سے تو یہ بھی نہیں، رسول سے تو یہ ایسا بھی ممکن نہیں. اس لیے اب اولی الامر رسول کے سوا انسان ہے، رسول کے سوا انسان ہے. وہ کون سے انسان ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو رسول کے سوا جو انسان اولی الامر کہے گئے ان کی اطاعت بھی واجب ہے، ان کی اطاعت بھی لیکن شرط کے ساتھ مشروط ہے. نبی کی اطاعت واجب ہے، مشروط نہیں. اولی الامر کی اطاعت واجب ہے لیکن مشروط ہے. مشروط کیا ہے؟ دو باتیں. اولی الامر کے لیے دو باتیں ہونا ضروری ہیں. پہلی بات، مسلمان ہو. حکم دینے والا کون ہو؟ مسلمان ہو. مسلمان ہونا شرط ہے. کافر کی اتباع کرنا واجب نہیں، کافر کی اتباع کرنا واجب نہیں. وہ اچھی بات بھی کرے تو تب بھی اطاعت کرنا واجب
نہیں، لیکن مسلمان کی اطاعت کرنا واجب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ اطاعت اس وقت واجب ہوگی، اس وقت اطاعت کرنا واجب ہوگی جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون، ضابطوں، اصول اور بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر حکم دیں گے۔ اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے صراحتاً مخالف ہو، کیا ہو؟ صراحتاً مخالف ہو، تو پھر اولی الامر کی اطاعت واجب نہیں۔ جبکہ ہم نے یہ پڑھا کہ رسول کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، رسول کی اطاعت ہر حال میں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کسی حال میں بھی غلط بیانی، نافرمانی، گناہ نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کی تو زبان سے جملہ ہی وہ نکلتا ہے، بات ہی وہ نکلتی ہے جو منشاء ایزدی ہوتی ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نبی کی زبان سے جملہ ہی نہیں نکلتا۔ بات سمجھ لیں، اگر اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سفینہ نوح میں بیٹھیں گے، اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو کامیابی کا زینہ ہے۔ اسی نبی کی اسی زبان سے جس زبان سے اہل بیت کے لیے سفینہ نوح کی بات نکلی، اسی نبی کی اسی زبان سے کیا نکلا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر اس سے متصل، پھر اس سے متصل، پھر اس سے متصل۔ اسی زبان سے یہ جملہ بھی نکلا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو سفینہ نوح والی روایت کو بھی ماننا ہمارے لیے واجب ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنے والی روایت کو ماننا بھی واجب ہے۔ اسی لیے تو ہم سنی ہے کہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، رسول کی بات کو مانتے ہیں، رسول کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، لیکن اولی الامر کی اطاعت کرنا مشروط ہے۔ کس شرط کے ساتھ؟ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں، اصول، ضابطوں اور قانون کے مطابق بات کریں، حکم کریں۔ اگر وہ ان سے ہٹ کر کے کریں گے تو پھر اس پہ عمل۔ اگر حکمران یہ کہے کہ اور خواتین کے لیے پردہ لازم ہے، تو ساری خواتین کو، ساری مسلم خواتین کو اس مسلم حکمران کی بات کو ماننا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہے۔ لیکن اگر یہی بات برعکس کہہ دی جائے، جتنا مرضی بڑا فقیہ ہو، جتنا بڑا مرضی امام ہو، جتنا بڑا مرضی مجتہد ہو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ عورتوں پر حجاب، عورتوں پر پردہ کرنا واجب نہیں ہے، عورتوں پر پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر یہ فیصلہ کر دے، کوئی فقیہ کر دے، کوئی عالم کر دے، کوئی مجتہد کر دے، کوئی امام کر دے، کوئی حکمران کر دے، تو یاد رکھیے یہاں پر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق نہیں کی، بلکہ قرآن و حدیث کے متضاد بات کی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اطاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت جو کہ مطلقاً بالذات واجب ہے۔ نمبر 2 رسول کی اطاعت جو کہ مطلقاً واجب ہے، لیکن وجہ اس کی یہ کہ اللہ کی اللہ کا انتخاب ہے۔ اور تیسرا اطاعت ہے اولی الامر کی، اور اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا ہے کہ نمبر 1 یہ مسلمان ہو، اور نمبر 2 یہ حکم کریں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات، اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ تو اولی الامر کا معنی ہے وہ لوگ کہ جو حاکم ہیں، وہ لوگ کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو منصب اقتدار پر ہیں، منصب افتاء پر ہیں، منصب ہدایت پر ہیں، منصب رہنمائی پر ہیں، منصب تعلیم پر ہیں، معلمی پر ہیں، یا منصب تدریس پر ہیں، یعنی ہر وہ آدمی جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں،
جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، وہ اولی الامر کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اولی الامر کی شکلوں میں سے، یعنی ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے نا، تو وہ گھر کے اعتبار سے اولی الامر ہے. ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ فیکٹری کے اعتبار سے اولی الامر ہے. ایک آدمی کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا سربراہ ہے تو وہ وہاں کے اعتبار سے اولی الامر ہے. ایک آدمی ایک حلقے کا سربراہ ہے تو وہ اس حلقے کا اولی الامر ہے. ایک آدمی ایک منصب پہ بیٹھا ہے تو اس منصب کے ماتحت جتنے بھی لوگ اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، یہ جتنی بھی رعایا پبلک اس میں آتی ہے، وہ سارے کے سارے اولی الامر کے، یعنی وہ آدمی ان کے لیے کیا ہے؟ اولی الامر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اولی الامر کی ضمنی شکلیں. اولی الامر کی دو بڑی شکلیں ہیں. اولی الامر کی دو بڑی شکلیں ہیں. نمبر ایک، اقتدار کے نظام کو چلانے والے لوگ. اقتدار کے نظام کو، یعنی نظام سلطنت کو، نظام مملکت کو چلانے والے لوگ. نمبر دو، نظام دین کو بتانے والے لوگ. بس میں گئی. نمبر ایک، نظام سلطنت، نظام مملکت چلانے والے لوگ، یہ اولی الامر کی بڑی دو شکلوں میں سے ایک شکل. اور اولی الامر کی بڑی شکلوں میں سے، بڑی دو شکلوں میں سے دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ دین کے نظام کو چلانے والے لوگ. اب خلاصہ یہ ہوا کہ اولی الامر کا اصل مصداق ہیں حکمران اور علماء فقہا. یہ خلاصہ ہوا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض حضرات نے اولی الامر میں سے اولی الامر کا معنی مطلقاً حکمران سے لیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض حضرات نے اولی الامر کا معنی علماء اور فقہا لیے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ صحابہ کرام سے تفصیلی روایات چلی آ رہی ہیں کہ اولی الامر کی دو بڑی شکلیں ہیں. نمبر ایک حکمران، نمبر دو علماء فقہا. وہ حکمران جو ہیں وہ نظام سلطنت کو، نظام اقتدار کو نافذ کرتے ہیں. نظام اقتدار کو، اس لیے ان کے ان فیصلوں میں ان کو بااختیار بنایا گیا ہے. تو وہ چونکہ بااختیار ہیں نظام سلطنت اور مملکت چلانے میں، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. ان کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ لیکن شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ حکمران مسلمان ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق فیصلہ کر رہا ہو. اگر اس کا قانون، اس کی پالیسی، اس کے آرڈیننس، اس کے جتنے بھی قوانین ہیں، اگر ان قوانین میں سے کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے صراحتاً متضاد ہوگا، تعویلاً نہیں، صراحتاً متضاد ہوگا، تو یاد رکھیے کہ یہاں حکمران کی اطاعت نہیں ہوگی. نمبر دو، علماء اور فقہا یہ نظام دین میں واجب الاطاعت ہے. کیا مطلب؟ کہ دین کے مسائل سیکھنے میں، دین کے مسائل سمجھنے میں علماء کے بتلائے ہوئے فتاوی جات اور علماء کے بتلائے ہوئے مسائل پر عمل کرنا واجب ہے، تب تک جب تک کہ علماء اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کی صراحتاً مخالفت نہ کریں. اگر وہ مخالفت کر رہے ہوں تعویلاً نہیں، صراحتاً، تو پھر ان علماء اور فقہا کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے لیے مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں یا مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کی اللہ کی نافرمانی کرنے والے معاملات میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر کوئی حکمران یا کوئی عالم یا کوئی فقیہ اللہ کی نافرمانی کا حکم کرتا ہو تو وہاں پر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہاں پر اس کی اطاعت. اب آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا. لشکر کے جو امیر تھے وہ طبیعت کے اعتبار سے جلالی طبیعت کے مالک تھے. راستے میں کسی معاملے پر انہوں نے کوئی بات کہی تو ساتھیوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا، ناراض ہو گئے. امیر صاحب اپنے ماتحت لوگوں سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے چونکہ جلالی طبیعت کے مالک تھے
فوراً آرڈر جاری فرمایا کہ یہاں پر گڑھا کھودا جائے، بڑا گڑھا کھودا جائے۔ دوستوں نے، ساتھیوں نے، لشکر کے لوگوں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب جب گڑھا کھودا گیا، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، لکڑیاں جمع کی گئی، اس میں ڈالی گئی، فرمایا آگ لگاؤ۔ امیر صاحب نے کہا کہ آگ لگاؤ۔ اب آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد اب امیر صاحب نے کہا اس میں کود جاؤ، اس میں اللہ اکبر۔ تو ساتھ جو ساتھی تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا نہیں، یہاں تک مانتے رہے، یہاں تک مانتے رہے، یہاں تک کوئی نافرمانی والی بات نہیں تھی۔ یہاں آ کر کے انہوں نے کہا نہیں ماننا، اس لیے کہ اس آگ سے تو بچنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات دی ہے جی، آگ سے ہی بچنے کے لیے تو ایمان لائے، آگ سے ہی بچنے کے لیے تو دامن مصطفیٰ سے جڑے، اگر پھر بھی آگ میں ہی جانا ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر بھی آگ میں ہی جانا ہے تو پھر ایمان ہی کیوں قبول کیا؟ مصیبتیں کیوں جی لیں؟ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ دنیا میں مشقتیں برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آگ سے بچنا ہے۔ اللہ نہیں مانتا، اور معاملہ چلا گیا دربار رسالت میں۔ اب جب حضور کے دربار میں بات پہنچی تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے، اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں، جانتے ہوئے کہ رسول آگ میں ڈالنے کا حکم نہیں کرتے، یہ تمہیں معلوم ہے، اور تم نے جو بات کہی نافرمانی یا حکم عدولی کے اعتبار سے، وہ بات بالکل درست ہے کہ ایمان لائے ہی اس لیے کہ جہنم آگ سے بچ جائیں۔ اب اگر جانا ہی آگ میں ہے تو پھر ایمان لانے کا فائدہ؟ تو تمہارا یہ نافرمانی کرنا یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ دیکھیں یہاں نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو گئی، فرمانبرداری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالفت ہوتی۔ اس لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہ کام اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ والد والدہ اگر نماز سے منع کریں ان کی بات نہیں مانتی، ہاں والد اور والدہ یہ کہیں کہ یہاں نہیں کھڑے ہونا، نہیں کھڑے ہونا، یہاں گلی کے کنارے پہ نہیں کھڑے ہونا، نہیں کھڑے ہونا، فلاں جگہ پہ نہیں جانا، نہیں جانا، فلاں چیز کو نہیں کھانا، نہیں کھانا، کیونکہ ان میں مخالفت نہیں ہے، ان میں نافرمانی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ تم پر حج فرض ہے، حج آپ پر فرض ہے، اور والدین یہ کہیں کہ حج نہیں کرنا، حج فرض ہے اور والدین کہیں کہ حج پہ نہیں جانا، نماز فرض ہے، والدین کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، زکوٰۃ واجب ہے اس آدمی پر، اس کے والدین کہتے ہیں نہیں مال ضائع ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ ہی ادا کرنا، تو ان تمام معاملات میں والدین کی نافرمانی کی جائے گی۔ والدین کی نافرمانی ہی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے والدین کی فرمانبرداری کرنا یہ ہلاکت ہے، موجب تباہی ہے، موجب ہلاکت، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر تم مان لیتے تو ہمیشہ جہنم آگ میں رہتے۔ دوسری بات، ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس لشکر کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور لشکر میں کئی صحابہ کرام، ان میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس علاقے میں گئے اس علاقے میں ایک آدمی کو پناہ دے دی، ایک آدمی کو، یہ چونکہ ماتحتی میں تھے، امیر کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ پناہ دینے کا حق کس کا تھا؟ امیر کا۔ پناہ دینے کا حق کس کا ہے؟ امیر۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر نے پناہ دے دی خود سے، اور جب حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور دونوں کے درمیان کافی تلخی بھی ہوئی۔ معاملہ جب کیا دربار رسالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمار، آپ کے اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا کہ آپ نے پناہ دے دی، لیکن
آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ جب بھی کسی کو پناہ دینی ہو امیر کی اجازت کے بغیر نہیں دینی. یعنی بتلا دیا کہ آئندہ اگر انفرادی کوئی عمل کرنا ہے تو امیر کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے, امیر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اچھا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی, جس نے میرے بنائے ہوئے, میرے چنے ہوئے, میرے منتخب کردہ امیر کی اطاعت کی, اس نے گویا کہ میری اطاعت کی. اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ علیکم السمع والطاعہ, تم پر بات کو سننا اور اس میں اطاعت کرنا واجب ہے. یعنی کوئی بھی فیصلہ تمہیں سنایا جائے اس کو سنو اچھی طرح اور سن کر کے اس پر عمل کرو. لیکن جب ارشاد فرما دیا گیا کہ اذا امر بمعصیت یا اذا امر بمعصیت, جب کسی نافرمانی کا حکم کر دیا جائے, حکمران نافرمانی کا حکم کرے, عالم یا فقیہ غلط مسئلہ بیان کرے, اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف بات کرے, فلا سمع ولا طاعہ, پھر سمع اور اطاعت کا حکم ہے, پھر سننے اور اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اطاعت کرنا, یہ جو حکیم ہے, اپنا امیر ہے, جو حکمران ہے, اس کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. جیسے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. تو یہی فرمایا یہاں پر بھی کہ جس نے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اطاعت بہر صورت اللہ کی اور اس کے رسول کی تو واجب ہے, لیکن امیر کی اطاعت کرنا, اولی الامر کی اطاعت کرنا بہر صورت واجب نہیں ہے, مشروط ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق فیصلہ کریں گے تو بات مانی جائے گی, اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف بات کریں گے تو بات نہیں مانی. دیکھیے جب آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 3 بات فرمایا, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. صاحب امر کون ہیں؟ نمبر 1 صاحب حکومت یعنی صاحب اقتدار لوگ, یا نمبر 2 صاحب علم لوگ, صاحب اجتہاد اور صاحب افتاء لوگ. ٹھیک ہے جی. اب اسی کو ایک اور شکل میں بیان کیا گیا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس جملے کا تعلق اولی الامر کے ساتھ ہے. یاد رکھیے اس جملے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول مطلقاً واجب ہے. کیا ہے؟ مطلقاً واجب ہے. اور جھگڑا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں ہو ہی نہیں سکتا. جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جھگڑا کرے گا, اگر وہ سیاسی طور پہ جھگڑا کر رہا ہے تو بھی ہلاکت, اور اگر دینی اعتبار سے جھگڑا کر رہا ہے تو بھی ہلاکت. دونوں صورتوں میں یہ نافرمان کہلائے گا, اور نافرمان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. نافرمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کا تعلق اولی الامر کے ساتھ ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. سیاسی معاملہ ہے, سیاسی معاملہ ہے یا دینی معاملہ ہے, تمام معاملات میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف. یہاں بھی دیکھیے میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے ہیں. یہاں کیا ہوا؟ معاملے کو کہاں پہنچایا گیا؟ دربار رسالت میں, اور دربار رسالت سے اس کا فیصلہ بالکل فوری طور پر آ گیا. حضرت عمار ابن یاسر کو بھی فیصلہ سنا دیا گیا, اور وہ جنہوں نے آگ میں جانے سے مخالفت کی ان کے لیے فیصلہ آ گیا. اس لیے اطاعت کرنا اولی الامر کی اس وقت واجب ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں. اگر نافرمانی کریں گے, یاد رکھیے اب اگلی بات,
اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق جو حکم امیر نے دیا اس حکم کی نافرمانی کریں گے تو تب بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کہلائے گی. جیسے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے نا، تو نافرمانی بھی کس کی نافرمانی کہلائے گی؟ اب آپ کو ایک واقعے کی طرف دوبارہ اشارہ کروانا چاہتا ہوں. آپ نے وہ واقعہ پچھلی صورت میں پڑھا، وہ بڑی تفصیل سے. وہ واقعہ کیا ہے؟ غزوہ احد. پہاڑی کی چوٹی، 50 تیر اندازوں کا بٹھایا جانا، حکم ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں آنا. اب وہاں پر امیر کون ہے؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ. جب 37-38 لوگ یا 35 لوگ نیچے آنا چاہ رہے ہیں، بروایات مختلفہ، جب نیچے آنا چاہ رہے ہیں تو حضرت جبیر ان کو منع کر رہے ہیں. وہ وہاں پر امیر ہیں، وہ وہاں پر کون ہے؟ وہاں پر امیر ہیں. امیر کی بات کو اس وقت انہوں نے اجتہادی طور پر نہیں مانا. تو اس بات کے نہ ماننے کو بھی نافرمانی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ نافرمانی کہا گیا. اور یہ نافرمانی ڈائریکٹ رسول کی نہیں تھی، یہ نافرمانی اس وقت امیر لشکر کی تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر 50 افراد کے امیر تھے. یعنی 49 افراد پر مشتمل جو لشکر تھا اس کے امیر حضرت جبیر تھے. ان کی نافرمانی کہا گیا، اور ان کی نافرمانی کو رسول کے فرمان کے مطابق رسول کی نافرمانی کرا. یعنی یہ بالواسطہ رسول کی نافرمانی ہوئی. حضرت جبیر کی بات کو نہیں مانا گیا تو گویا رسول کی بات کو نہیں مانا گیا. اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جو فتح تھی وہ عارضی طور پہ مغلوبیت میں تبدیل ہو گئی. یہ ہوتا ہے امیر کی بات کو نہ ماننا ان چیزوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو. تو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہوں وہاں امیر کی بات کو نہ مانو. اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر کسی بات میں تمہیں اختلاف واقع ہو، اور اختلاف واقع ہو کس بات میں؟ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ دینی ہو، فرمایا تو اس صورت میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو. ذالک خیر و احسن تأویلا. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جانا اور وہاں سے معاملات کو حل کروانا، دینی اور دنیاوی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جاؤ گے تو ذالک شر لکم، یہ تمہارے لیے خیر نہیں شر ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے لیے ٹھکانہ اس کے اعتبار سے یا اس کا معال یا اس کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.